بیت الخلا کی سنتیں۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کئی ضرورتیں ساتھ آتی ہے، اور ایسی ضرورتیں جو وقت پر پوری نہ ہو تو انسان جینے مرنے کی کگار پر آ جاتا ہے، اور انہی تمام ضرورتوں میں واش روم یا ٹوائلٹ جانا یعنی پیشاب پیخانہ کرنا۔ لیکن اس وقت جب آپ ان ضرورتوں سے فارغ ہو رہے ہو تب آپ نے کچھ باتوں کا دھیان نہیں دیا تو آگے چل کر بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے یہاں بھی رہنمائی کی ہے کہ ایک مسلمان کو واش روم جاتے وقت اور اس کے اندر اور نکلتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم ان 7 غلطیوں کا ذکر کریں گے جو ہم عام طور سے ٹوائلٹ کے وقت کرتے ہیں۔ پہلی غلطی، دعائیں نہ پڑھنا۔ جب ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو اندر موجود شیاطین اور ہمارے بیچ ایک پردہ بن جاتا ہے جس سے ہم کسی بھی طرح کا نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلاں پر کچھ اسیب کا اثر ہو گیا ہے تو کئی بار اسی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے دعاؤں کا خاص اہتمام رکھیں۔ دوسری غلطی، سر نہ ڈھکنا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ سر ڈھک کر بیت الخلا جاتے تھے، کیونکہ سر ڈھک کر جانے میں کئی بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ جو سر ڈھک کر نہ جائے تو اس کو بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک دوسری بیماری یہ بھی ہے کہ بال جھڑنے لگتے ہیں، اور یہ دونوں بیماریاں آج کل عام ہیں۔ اس لیے سر ڈھک کر واش روم جانا ہمارا روٹین ہونا چاہیے۔ تیسری غلطی، قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنا۔ قبلہ یعنی جس طرف رک کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اس طرف منہ یا پیٹ کر کے واش روم میں نہیں بیٹھنا چاہیے، چاہے آپ میدان میں ہو، کھلے میں ہو یا کسی بلڈنگ میں ہو، ہر حال میں آپ کو قبلے کی طرف نہ رخ کرنا ہے اور نہ ہی پیٹ کرنا ہے۔ چوتھی غلطی، اطمینان سے فارغ نہ ہونا۔ عام طور سے نوجوانوں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جینس اور پینٹ پہنے ہوتے ہیں جس سے استنجا کرتے وقت ٹھیک سے بیٹھ نہیں پاتے ہیں اور جلدی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب تک یہ اطمینان حاصل ہو نہ جائے کہ ایک بھی قطرہ نہیں بچا اس وقت تک رکے رہنا چاہیے اور پھر پانی کا استعمال کر کے باہر نکالنا چاہیے۔ پانچویں غلطی، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ جس جگہ ہم نہاتے ہیں اس جگہ ہم کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا کرنے سے وسوسے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر باتھ روم پکا ہے تو الگ بات ہے، پانی ڈالنے سے بہہ جائے گا، لیکن بہتر ہے اس جگہ کو پیشاب کرنے کی جگہ نہ بنائے، اور اگر باتھ روم کچا ہے پھر تو بالکل ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ چھٹی غلطی، کھڑے کھڑے پیشاب کرنا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر ہی فارغ ہوتے تھے، اس لیے یہی طریقہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ وہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرے۔ لیکن ایسی جگہ پر ہے جہاں کھڑے ہو کر کرنا مجبوری ہے تو کر لے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ کپڑوں میں گندگی نہ لگنے پائے۔ ساتویں غلطی، باہر نکلنے کی دعا نہ پڑھنا۔ جس طرح ہم اندر جاتے وقت دعا پڑھتے ہیں اسی طرح باہر نکلتے وقت بھی دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس دعا میں اللہ کا شکر اور عافیت بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو فارغ ہونے کے لیے دوائیاں کھانی پڑتی ہے۔ اس لیے اے اللہ تو نے مجھے صحت عطا کی جس سے آسانی سے تکلیف دہ چیز الگ ہو گئی۔